السلام علیکم بنگلب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے ناظرین ایم پاکستان کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اپنی تیاریاں ہیں اس کی اور جو لیڈران ہیں ان میں آپس میں بھی رستہ کشی بھی ہے اور اختلافات بھی ہیں، مگر وہ اختلافات ایک جمہوریت کا حصول ہوتے ہیں اور جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ساتھ بھی پریس کانفرنسوں میں بیٹھتے ہیں اور بعض جگہ اکٹھے بھی نظر آتے ہیں، مگر بہرحال الیکشن ہوگا اور الیکشن میں ہر لیڈر جو ہے اپنے کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں ایم کیو ایم کو چلا سکتا ہوں۔ اب اس صورتحال میں یعنی کہ فاروق ستار ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تحریک چلائیں گے، حکومت سے الگ بھی ہو جائیں گے، اس طرح کی ایسی نیوز آئی۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوآرڈینیشن کا فقدان نظر آ رہا ہے، تو اس میں خالد مقبول کا کوئی ایسا بیان نظر نہیں آیا وہی کا۔ پھر وہاں مختلف سیکٹرس میں جو ان کے جلسے ہیں تو وہ بھی کوئی ایسی جگہ پہ جلسے نہیں کہ بھائی کچھ آئرہ فیصل پہ بند کر دیں گے یا کوئی نیشنل ہائی وے یا بڑا یعنی کہ مین، تو اب انہوں نے کہا بھائی شاہ فیصل میں کریں گے احتجاجی جلسہ، پھر وہاں کریں گے یہاں کریں گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنی سیاست عوام کو دکھا کے، یعنی کہ جو ان کا ووٹر ہے یا جتنے بھی چاہنے والے ہیں پاکستان کے، تو ان کو یہ دکھا کے بتا کے کہ جناب ہم پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی کی فسطائیت کے خلاف، پیپلز پارٹی کے کرپشن کے خلاف ہم ڈٹ گئے ہیں، میں نے یہ اعلان کیا۔ مگر لگتا یہ ہے کہ وزارتیں جو ہیں یہ ابھی چھوڑی جائیں گی، اور احتجاج تو بہرحال جو بھرپور احتجاج جو مسلسل جس کے لیے کوشاں ہیں اور ماضی میں بھی کہتے رہے ہیں، وہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بھائی احتجاج کیا جائے، بھرپور کیا جائے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ انہوں نے یہ کہا کہ موقع آئے گا تو ہم وزارت کو بھی ٹھوکر مار دیں گے، یہ ان کا بیان آیا۔ اب فاروق ستار نے کے حوالے سے خبریں تو آئیں، مگر فاروق ستار جو ہیں وہ کسی ایم کیو کے یعنی کہ جو بنیادی مطالبات ہیں یا یہ وہ پیپلز پارٹی کے آگے، ان کو جو غصہ ہے، ان کا غصہ یہ ہے کہ وہ ٹریزوری کیوں ہٹایا۔ اب وہ ٹریزوری کو ہٹا کے اب پاکستان میں نون لیگ کی حکومت ہے، اور نون لیگ کا شہباز شریف اس وقت، ماضی میں اگر وہ طاقت نہیں تھی تو آج ان کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ ان کے پیچھے آئینی ہاتھ بھی ہے اور ان کے پیچھے قانونی ہاتھ بھی ہے، اور ان کی حکومت کا جو مورل ہے دنیا میں اتنا بلند ہے کہ آپ اس کا جواب نہیں ہے آج، جو ماضی میں کبھی اتنا بلند نہیں ہوا۔ گرین پاسپورٹ کی جہاں بھی یہ جاتا ہے لوگ سلوٹ مارتے ہیں، اور اس طریقے سے ابھی حامد میر ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے لبنان اور کہاں کہاں کا دورہ کیا، تو وہاں جتنے بھی پاکستان روس میں وہ شہباز شریف کو بھی یاد کر، حکومت کو بھی داد دے رہے تھے پاکستان کو، اور نام لے کے جو بولے تو عاصم منیر کو، چیف مارشل اللہ جو ہے یعنی کہ فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے، تو ان کا لازمی ان کا نام اس لیے دنیا میں لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، بھارت کو بھوک کی کھانی پڑی، جنگ میں شکست فاش ہوا، اسرائیل کو انہوں نے کڑی لگا دی، اسرائیل اور امریکہ کا جو ایران سے جھگڑا تھا ٹاکرا، اس میں بھی کافی حد تک مذاکرات کی ٹیبل پر دونوں کو بٹھایا، اور اتنا پرامن طریقے سے حال میں ان کا جنازہ ہو گیا ان کے بانی کا۔ تو یہ تمام چیزیں عاصم منیر کی، وہ بڑے مشہور ہیں، عاصم منیر کی دنیا مشہور ہے، اور ایران کی حکومت سے زیادہ مشہور، تو عاصم منیر دنیا میں اتنے مقبول ہو گئے ہیں کہ آپ ماضی میں جو عمران خان کے لوگوں مظاہرے کرتے تھے کہ بھائی، تو اب ان کے مظاہرے میں کوئی ان میں جان نہیں رہی، کوئی ان کے جو وہاں وی لاگر بیٹھے ہیں جو بھاگے ہوئے پاکستان سے، وہ مستقل کیچڑ اٹھا لیں مگر کوئی اس سے فرق نہیں پڑا فیلڈ مارشل کی ذات میں، کیونکہ ان کی اتنی بلند ہو گئی ہے ذات کہ ان کی یعنی کہ شہرت دنیا میں ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کی جو شہرت ہوئی تو وہ عاصم منیر کی ہی وجہ سے ہوئی، تو یہ اس میں کریڈٹ عاصم منیر کو جاتا ہے۔ پھر شہباز شریف کا بھی جو رول ہے ان کا بھی کسی دھکا چھپا نہیں ہے، تو یہ جو استعمال ہے تو وہ کبھی چاہیں گے کہ شہباز شریف کے جناب کہ ہمارا گورنر ڈال دیا جائے، ان کا ایک دن مضبوط جماعت کا گورنر نون لیگ کا یہاں لگا، اس کو نیال آجمی کو ہٹا دیں گے فاروق ستار کے، تو جب بھائی جان ان کا احتجاج رہے گا اپنی جگہ پہ۔ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے ایم کیو ایم کا، یہ صرف انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے کارکنان کو یا عوام کو کہ دیکھو ہم بھی پیپلز پارٹی کے خلاف، بھائی پیپلز پارٹی کو جو زیادہ سے زیادہ برا بھلا کہے گا یا گالی دے گا وہ لیڈر ہے،
اس وقت. اگر بھائی پیپلز پارٹی میں کرپشن کے بھی الزام لگتے ہیں، کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ پروپیگنڈا ہے، کچھ حقائق ہیں. تو بہرحال یہ چیز ہے، تو وہ پیپلز پارٹی کو برا بلا کہہ کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں، اور پھر اس میں ایک دوسرے میں شکوک کا بھی اظہار کر رہے ہیں. اچھا، مصطفیٰ کمال کی جو ذات ہے وہ ایسی ہے کہ وہ میئر جب سے بنے تھے تو انٹرنیشنل فیم آدمی ہے. وہ انہوں نے یعنی کہ وہ جو اس طرح کارکنان کو انہوں نے چھڑوایا ہے جیلوں سے، اور بات تو یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بعض جگہ ایسے رابطے کیے کہ عدلیہ تک پہ بھی انہوں نے کہیں ایسا رسول استعمال کر کے لوگوں کی سزاؤں کو ختم کرایا. اگر یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فعال ہوتے یا اس زمانے میں یہ ہوتے تو سہولت مرزا کو یاد، مطلب ان کے جو یہاں کے لوگ ہوتے ہیں قریب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سہولت مرزا کے ساتھ بھی ایک وہ بیان حلفی ہونے کے بعد ان کو پھانسی دے دی گئی، ذاتی ہوئی، وہ انہوں نے اپنی قربانی دی. اب عدالت نے بہرحال سزا دی ہے. اب یہ اس کو تو عدالت کا فیصلے کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مطلب جو ان کے چاہنے والے ہیں یا کسی کے پھانسی لگے اس کی فیملی کے لوگ کبھی نہیں مانتے ہیں عدالت میں، مگر بہرحال عدالت کے فیصلے پہ ہوا ہے. مگر بہرحال ان کو جو یعنی کہ ایم کیو ایم کے حوالے سے بھی یعنی کہ ان پہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس سے لا تعلقی کا کہ بھائی یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے نہیں کہا تھا. اس طرح یہ ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی بڑا کام آگے پیچھے ہوتا ہے تو پارٹی اپنا جان چھڑاتی ہے. تو یہ صورتحال ایسی بھی افسوسناک صورتحال سامنے آئی. تو مصطفیٰ کمال نے جتنے کارکنان، اب جو وہ کیا نام ہے زبیر اور بھولا، یہ جو آئے تو وہ مصطفیٰ کمال کا تصاویر میں دیکھے نا ماتھا چوم رہے تھے. بعد میں ان کے پیچھے بھی کارکنان کی ایک کثیر تعداد ہے. تو بہرحال اب یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن میں اس کا بھولے کا چھوٹنا اور ان کا بری ہو جانا سپریم کورٹ سے، یہ بھی اپنا کارکنان کی سطح پہ کردار ادا کرے گا کہ وہ ووٹ تو کارکنان ہی ڈالیں گے. تو بہرحال خالد مقبول بھی خاموش حمایت میں اپنی خاموشی سے بول رہے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے آدمی ہیں، وہ بھی بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے اور ہم جو ہے، اور آنے والے دنوں میں ابھی پارٹی میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں، سیکٹر کی سطح پہ، یونٹی کی سطح پہ، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. اور اس میں تبدیلی آئیں گی تو لازمی ہر جو گروپ والا ہے وہ اپنے گروپ کو مضبوط کرے گا، دوسرے کو کمزور. تو یہ صورتحال بھی پیدا ہوگی، اس پہ بھی اختلافات ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اکھاڑ پچاڑ چل رہی ہے، اور یہ اس وقت تک چلے گی جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا. اب اس میں خالد مقبول کی پوزیشن بھی مضبوط ہے. اچھا، اس میں فاروق ستار جو ہے ان کا رول ایسا ہے، وہ ابھی ڈاماڈول کس طرف ہے. چلتے تو وہ ان کے ساتھ ہی ہے خالد مقبول کے، مگر وہ خود بھی ہو سکتا ہے کینڈیڈیٹ بن جائے آنے والے دنوں میں، کیونکہ بہرحال قداور رہنما تو بھی ہے ان کا. لیکن بظاہر تو کچھ ہوتا ہے مگر بہرحال بڑے لیڈر تو ہیں وہ ان کے پاکستان میں. اور اس کے علاوہ جو ایم کیو ایم کے جو خالد مقبول ہیں ان کے اوپر بھی شک کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ان کے جو لوگ ہیں یہ وہ ایم کیو ایم لندن والوں سے ملے ہوئے ہیں. اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ جو شک کرنے والے وہی جانتے ہیں. تو اس میں جو لندن والے کے جو کارکنان ہمدرد ہیں، جو ہمدردی رکھتے ہیں لندن والے کے لیے، تو وہ اگر ایسے حقائق ہوئے تو میں سمجھتا ہوں وہ مصطفیٰ کمال کے اوپر خالد مقبول کو ترجیح دیں گے، ان کو ووٹ دیں گے. تو یہ ایک بڑی گمبھیر صورتحال ہے. یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے کے موڈ میں مصطفیٰ کمال والے یعنی اسلام خان والے جذبے تھے کہ بھائی ان کے خلاف اٹھ جائیں، عوام کو اپنے کچھ دکھائے بلدیاتی الیکشن پہ. اچھا، وہ جو ہے پھونک پھونک کو قدم رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمارے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات، مقبول بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بھی اسٹیبلشمنٹ صاحب سے تعلقات، کچھ صدر ایک تصویر بھی آئی تھی ان کی. تو یہ چلا، یہ اس الیکشن پہ اثر انداز ہوگا کافی. اور یہ صورتحال جب تک چلے گی جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہو جاتا. تو انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جو رد و بدل ہو ان کی جو پارٹی میں ہوگا لیڈروں کی سینٹر کی سطح پہ اور بڑی سطح پہ بھی، سینٹر کی سطح پہ بھی، تو اس کے بعد جو صورتحال سامنے آئے گی وہ بھی آ جائے گی کہ صورتحال میں کون وہاں سے ملا ہوا ہے کون نہیں. یہ تمام چیزیں انٹرا پارٹی الیکشن میں آ جائیں گی، جس کے امکانات اکتوبر میں ہے، مگر بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہ قبل از وقت بھی ہو سکتا ہے. بہرحال ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ابھی ایکسٹینشن پہ چیئرمین ہے اور اے این بی سے پہ الزام لگا رہے ہیں. تو بہرحال عوام جو ہے پریشان ہے. اس لیے عوام جو ہے دوسری طرف دیکھتی ہے کہ بھائی الطاف حسین کا رقم وہاں ہے، آنے کی کہہ تو رہے ہیں. تو وہ بولتے ہیں کہ وہ آ جائیں تو تمام لوگوں سے ان کے جگہ فطاعت سے جان چکے. اگر اب کارکنان کو جب مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کا انتشار اور یہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو حقیقت ہے عوام بھی
مہاجر عوام بھی اور کارکنان بھی. تو بہرحال اب یہ کم مضبوط ہوتی ہے تو یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد ہی ہوگی. دیکھیں آپ بھی انتظار کریں انٹرا پارٹی الیکشن کا، کون چیئرمین ایم کیو پاکستان کا بنتا ہے یہ وقت بتائے گا، آنے والا انٹرا پارٹی الیکشن بتائے گا. بس السلام علیکم.